الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وجعل الظلمات، اور بنایا اندھیروں کو، والنور، اور روشنیوں کو، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھتے ہیں۔ والذی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں، خلقکم من طین، جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، واجل مسمى عنده، اور ایک اور وقت بھی مقرر کر دیا جو اس کے ہاں ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرنے لگتے ہو۔ وهو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وفی الارض، و زمینوں میں ہے، یعلم سرکم، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وجہرکم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ پیچھے سورۃ المائدہ تھی، وہ سورت ختم ہو گئی ہے۔ اس سورت کے اندر، سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کا تذکرہ تھا اکثر، اور کچھ مسائل بھی بیان کیے تھے۔ اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام کا معنی ہے جانور، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشرکین نے جو حلال جانور تھے ان کو حرام کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حلت کو بیان کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے سورت کا نام انعام رکھا گیا ہے۔ اس کی 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں، اور اس سورت کے اندر اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید کو بیان کیا ہے، اور شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف سے آغاز کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تعریفوں کا لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں کو بھی پیدا کی ہے، زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ سب کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات بھی نہیں ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، روشنی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دونوں کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اندھیرا کا بھی، روشنی کا بھی، اچھے کا بھی، برے کا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ ایران کے جو مجوسی ہیں، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک خدا کا نام ہے یزدان، دوسرے خدا کا نام ہے ابرم۔ یزدان خدا وہ ہے جو روشنی کو پیدا کرتا ہے، جو اچھی چیز کو پیدا کرتا ہے، اور ابرمم وہ خدا ہے جو بری چیز کو پیدا کرتا ہے، جو اندھیرے کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے دو خدا بنا لیے کہ ایک روشنی کو پیدا کرنے والا، دوسرا اندھیروں کو پیدا کرنے والا، ایک اچھی چیز کو پیدا کرنے والا، دوسرا بری چیز کو پیدا کرنے والا، دو خدا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کر دیا ہے کہ دو خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اندھیرے کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، روشنی کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کافر جو ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو کس نے پیدا کی ہے، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ مانتے بھی ہیں سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے مانتے بھی ہیں، سب کا خالق میں ہوں، آسمانوں اور زمینوں کا، چاند سورج ستاروں کا، بارش میں برسانے والا ہوں، سب کا خالق میں ہوں، لیکن یہ لوگ میرے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہیں، میرے برابر دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے یہ بھی معبود ہے، یہ بت ہو گئے جو جن کی عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیوں برابر شریک کرتے ہیں۔ مالک تو میں ہوں، خالق تو میں ہوں، میرے ساتھ کسی کو بھی برابر نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کو شریک کرنا چاہیے۔ والذی خلقکم من طین، میں تو وہ ذات ہوں جو تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کی ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ساری زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا، مٹی کو اکٹھا کر کے اپنے دست مبارکہ کے ساتھ اس مٹی کا گارا بنایا، گارا بنا کر پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا، صلصال کالفخار، گارا بنا کر مٹی کو گارا بنا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ایسے گارا ہو گیا جس طرح پھکری کو ہم مارتے ہیں تو آواز آتی ہے، تو اس طرح وہ بجنے والی یعنی گارا بن گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ یعنی سب سے جتنا بھی انسان ہے سب کس سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ثم قضى अजला, پھر تمہارا وقت بھی مقرر کر دیا ہے کہ کب تمہاری موت آئے گی، کب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ وقت تمہارا مقرر ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جس وقت بھی تمہارا موت کا وقت آ جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے دیں گے، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، اور ایک اور وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیے۔ ایک تو ہر شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا کہ اس کو موت آئے گی، اس کو موت آئے گی، الگ الگ موت آئے گی۔ لیکن ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بھی مقرر کر دیا جس میں سب کو موت آ جائے گی، جتنا بھی ہیں ساروں کو، جانور ہیں، جتنا بھی روح والی چیزیں ہیں، سب کو موت آ جائے گی، اور وہ ہے قیامت۔ یعنی جب قیامت آئے گی، جتنا بھی جاندار چیز ہے جس کے اندر روح پائی جاتی ہے، سب کو موت آ جائے گی، اور قیامت ہے، اور قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کیا ہے، کب آئے گی کب نہیں آئے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا وقت بھی مقرر کیا ہے، قیامت بھی رکھی ہے، جنت و جہنم بھی رکھی ہے، پھر بھی اس کے باوجود میری ذات کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ انتم تمترون، پھر تم میری ذات کے بارے میں شک کرتے ہو، خالق و مالک کسی اور کو سمجھتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، میں ذات تو وہ ہوں جو آسمانوں کے اندر بھی موجود ہوں، زمین کے اندر بھی موجود ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شہر جو رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تمہارے، تم پھر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کو آپ میرے برابر کیوں سمجھتے ہو۔ یعلم سرکم وجہرکم، میں تو ایسی ذات ہوں جو چھپی ہوئی بات ہے، جو تم چھپا کر بات کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کر کے بات کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، میں تو ایسی ذات ہو، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، چھپ کر کر رہے ہو یا اعلانیہ طور پر کر رہے ہو، میں سب کچھ جاننے والی ذات ہوں۔ علیم بذات الصدور، میں تو ایسی ذات ہوں دلوں کے اندر جو کچھ تم سوچتے ہو سمجھتے ہو، جو کچھ بھی بات دل کے اندر رکھتے ہو، میں تو اس کو بھی جاننے والی ہوں، میں تو ایسی ذات ہوں، میرے برابر کون ہو سکتا ہے۔ تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ میں کون ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات میں ہوں، آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور اچھے برا وہ پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اور جو تم اچھی بات کرتے ہو بری بات کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو، سب کچھ جاننے والی ذات میں ہوں۔ یہ ہے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہے ہمارے خالق۔ اسی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، نہ کسی اور کو خالق اور مالک ماننا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔